بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آج کی ویڈیو کا ٹاپک صرف اسی لیے چوز نہیں کیا کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتی ہوں، بلکہ اس لیے بھی چوز کیا ہے کیونکہ میری زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ ان چیزوں کا شکار ہیں، اور ان کی زندگی اب وہ کیسے جی رہے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی پرابلم ہے تو اگر ہو چکی ہے، آپ ایسی لائف سے گزر رہے ہیں تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور گزر آئے ہیں اور یہ ساری کوالٹیز اگر آپ میں ہیں تو اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو پہلی بات کر لیتے ہیں پرابلم شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے؟ احساس کمتری، اپنے لیے سٹینڈ نہ لے سکنا، دوسروں کے ظلم سہتے رہنا، اپنے حق کے لیے نہ بول پانا، نو نہ کہہ پانا، اپنی آپ کو پرائیورٹائز نہ کرنا، اور اپنی اہم چیزوں کو بھی پیچھے رکھ کے اگلوں کے لیے کچھ بھی کر جانا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ کم سمجھنا۔ یہ ساری کوالٹیز کہاں سے آتی ہیں؟ اور ایک اور کوالٹیز جو کہ آپ سے بہت کچھ عجیب و غریب کروا بیٹھتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی آپ کے لیے اگر تعریف ہوگی تو آپ کا کام صحیح ہے، یعنی کہ دوسروں کی طرف سے رضامندی ملنا کہ ہاں یار تم خوبصورت ہو، دوسروں کی طرف سے رضامندی ملنا کہ جو تم کام کر رہی یا کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے۔ یہ ساری پرابلمس کب آتی ہیں؟ یہ گھر سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ تمام کوالٹیز ان تمام بچوں میں پائی جاتی ہیں جن کے گھر ڈومیسٹک وائلنس یعنی مار کٹائی کا شکار ہیں، جنہوں نے خود بھی مار کھائی ہوتی ہے، جن کے پیرنٹس اپنی فرسٹریشن اولاد پر نکالتے ہیں، انہیں مار کوٹ کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے، اگر مار کوٹ نہیں کر رہے تو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، ہر وقت ان کو کہنا کہ تم کمتر ہو، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، ٹمکا ہو، اس قسم کی تمام باتیں بچے کو کہنا، اس کو کمپیئر کرنا، اور ہر وقت ایک ایسا ماحول بنا رہنا کہ بچے کو انکریج نہ کرنا۔ اور اگر یہ چیزیں بھی نہیں آپ کر رہے، پیرنٹس نہیں کرتے، تو لڑتے ہیں ماں باپ۔ 1900 پتہ نہیں 34 36 اس طرح کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے بہت پرانے ٹائم کی، جہاں پہ انہوں نے کچھ سیٹ آف بچے لیے ہیں اور ان کا کمپیریزن کیا ہے۔ کیا کمپیریزن کیا وہ بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ ایک سیٹ آف بچے لیے جن کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، دیکھیں کپلز میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کپلز یہ پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے وہ نہ لڑیں۔ اس کیس میں انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ بچے کلر سینس کرنے کی ایبلٹی، ان کی اٹینشن زیادہ ہے، فوکس زیادہ ہے، چیزوں کو اٹھا رہے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، ان کے سامنے انہوں نے ڈفرینٹ آبجیکٹس رکھے اور وہ اس کو بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں ان سب چیزوں کو۔ دوسرا گروپ انہوں نے بچوں کا لیا جن کے گھر میں تھوڑی بہت لڑائی گٹائی مار دھاڑ یہ سب چیزیں، یعنی بہت سویئر قسم کا بلکہ ڈومیسٹک وائلنس تھا۔ ان بچوں کے سامنے اٹریکٹیو آبجیکٹس رکھے گئے، انہوں نے نہ اس کی طرف دھیان دیا، ان کی موٹر سکلز خراب تھیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور سیٹ آف گروپ بھی بنایا بچوں کا جن کے گھر میں تھوڑی بہت لڑائیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھیں۔ ان بچوں کے اندر بھی انہوں نے موٹر سکلز کا بیہیویئر کم دیکھا، یعنی کہ اثر تو ہوگا ہی ہوگا بچوں پہ، چاہے آپ کے گھر زیادہ لڑائی ہو رہی ہے چاہے آپ کے گھر کم لڑائی ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کا آپ کے بچوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اور یہ چیزیں بہت ضروری، دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کسی کپل میں لڑائی نہیں ہوتی، لیکن جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ایک آڈیو میں کہا تھا، جس طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک مینرز رکھتے ہیں اور اچھے ویل ریپیوٹڈ ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو ڈسکس نہیں کرتے، گھر آ کے کرتے ہیں، ویسے ہی اس چیز کو بھی اتنا ہی اہم رکھیں اس سے زیادہ کہ آپ کے بچوں کی نشو و نما پہ چیز پڑ رہی ہے۔ اب اگر آپ خود وہ بچے ہیں جن کے ساتھ یہ زندگی میں ہوا ہے اور آپ کے اندر کی ساری کوالٹیز میں سے کوئی 2-3 کوالٹیز بھی ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا اس بات کو اپنے اوپر ہاں جی میرا کوئی قصور نہیں، میرے گھر کے یہ حالات تھے تو بس چلتے جانا ہے، آگے آپ لوگوں کی شادیاں بھی خراب ہوں گی اور ڈفرینٹ چیزیں، آپ کو کوئی اچھا پارٹنر مل بھی جائے گا تو آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار پائیں گے کیونکہ آپ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ کے پارٹنرس کو ویلیڈیشن کی ضرورت ہوگی، یا آپ کے ویلیڈیشن کی بلکہ ویلیڈیشن تو کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، ہر کسی کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ کے پارٹنر کو آپ کی محبت کی بلکہ ضرورت ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں موجود نہیں ہوں گے ان کے لیے۔ آپ کیا اس بات کو روتے رہیں گے کہ ہاں جی میں ایسے گھر کا وکٹم ہوں، یا لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں ایسا وکٹم ہوں جو کہ اس میں ایسے ماحول سے گزرا، ایسے گھر سے ہم لوگ نکلے ہیں تو اب ہمارا کوئی بھی قصور نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی جئیں گے؟ نہیں، آپ ابھی بھی ایسا کر سکتے ہیں، وہ تمام سٹیپس آپ اٹھا سکتے ہیں جن سے آپ ان ساری چیزوں سے نکل سکتے ہیں۔ اسٹاپ پلینگ وکٹم گیم۔ ہاں ہو گیا، اب اللہ نے اگر آپ کو ایک اچھے حالات میں رکھا ہے تو اب آپ کے پیرنٹس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس چین کو بریک کرنا ہے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ آپ کہیں نہ کہیں معاشرے میں جو ایک ہم برا آدمی دیکھتے ہیں، کیا اس کو بہت اچھا ماحول ملے تو وہ ایسا بن جائے گا؟ نہیں، ہر طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں، نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو برا آدمی بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو مان لیا کہ 100% اس کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ معاشرے نے اس کو برا بنایا، لیکن آگے جو اس نے چوائسیز لیں اس کا حق ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بہت بڑی سینسر ایک ڈالا ہوا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح بات کیا غلط کیا ہے،
اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم اتنا غلط کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ چیز، ہمارا سینسر جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کو پتہ کھٹک رہی ہے چیز کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے تبھی بھی آپ میں انسانیت باقی ہے، اپنے آپ کو چینج کر لیں. تو واپس آتے ہیں اسی چیز پہ کہ اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، احساس کمتری، لیک آف کانفیڈنس، دوسروں کی طرف سے اگر کسی نے کہنا کہ ہاں جی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے ماننا ہے، اور کسی نے آپ کی تعریف کر دی تو پہلے آپ نے پہلا جملہ بولنا ہے کہ نہیں اچھا یوں کر کے، یا پہلا جملہ آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا اس کے تھینک یو. کہ اگر کسی نے تعریف کی ہے جھوٹی ہی صحیح، آپ تھینک یو کہیں. اور اگر آپ کو اس پہ، ہمیں اصل میں یقین نہیں ہوتا خود پہ، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہمیں گئے ہوتے ہیں. لوگوں نے ہمیں کبھی ہمیشہ کہا ہوتا ہے یو آر ناٹ گڈ انف، اور یہ ساری چیزیں پیرنٹس کا دماغ خراب ہوتا ہے. سوری ٹو سے میں کہنا نہیں چاہتی، لیکن واقعی پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر فرسٹریشنز نکالتے ہیں اپنی شادی کی. پارٹنر سے جھگڑا ہوا، بچے کو ڈانٹ دیا، پارٹنر سے جھگڑا ہوا تمہاری وجہ سے، تم اب دنیا میں آگے ہو یا آ گئی ہو جس کی وجہ سے اب میں اس بندے کے ساتھ جینا پڑ رہا ہے مجھے. بھائی یہ کیسا جینا ہے، یہ کیسا کمپرومائز ہے جس میں آپ جس بچے کی خاطر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، اسی بچے کو آپ بول رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں اب اس سچویشن میں ہوں. واٹ از دس؟ آپ اس کے لیے نہیں، آپ تو اس کو مزید مصری میں ڈالنے سے بہتر ہے اسے چھوڑ دیں آپ لٹرلی. تو دس از ناٹ وٹ اٹ از. اگر آپ نے واقعی اپنے بچے کے لیے قربانی دی ہے اور ایک ایسے ابیوسو ریلیشن میں آپ رہ رہے ہیں تو اس وقت کا صبر کریں، اپنے بچے کو پازیٹیو دیں انوائرمنٹ. میں ایسی ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کے گھر میں بہت ڈومیسٹک ابیوز تھا، بہت ڈومیسٹک وائلنس تھا، لیکن جب ان کے خاوند یہ سب کر کے چلے جاتے تھے اپنے دفتر تو وہ اپنے بچوں پر اس کا اثر نہیں پڑنے دیتی تھی. اور ان کو اتنی، ان کے پاس فائنینشیل کمی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، بٹ پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی اس طریقے سے نہ مارا پیٹا نہ کبھی. اور وہ ایسی کبھی 8 وقت میں بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، گھر کے اندر ہی انہوں نے اتنے سورسز نکالے ہوئے تھے. لیکن کیونکہ بچے بڑے ہو گئے، ان کو نظر آیا جی کہ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ لڑتے پٹتے رہتے ہیں، صبح دفتر جانے سے پہلے لڑتے ہیں، اور اسی طرح ہی ہماری صبح ہوتی ہے. تو ان بچوں میں ظاہر ہے یہ چیزیں تو آنی تھی، ان کی ماں جتنا مرضی ان میں انفیوز کرتی، لیکن ایک وقت آیا ان کی ماں کا صبر ان کو ایک ایسے لیول پہ لے کے گیا جہاں جو سارے بچے ان کے سیٹ ہیں. دیکھیں مشکلیں تو آتی ہیں لائف میں، لیکن ان چیزوں سے انہوں نے اپنے بچوں کو نکال لیا. تو پھر بات دوبارہ ان لوگوں کی آتی ہے جو ان مسئلوں سے نکل نہیں پائے. ان کے پیرنٹس نے ان کو ایسا ماحول دیا، ماں باپ دونوں نے، اور اب وہ ان تمام چیزوں کا شکار ہیں. تو اب کیا کریں؟ آپ کو سیلف ٹاک کرنی ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، نماز قرآن نہیں چھوڑنا، ذکر نہیں چھوڑنا، درود پاک نہیں چھوڑنا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ آپ کریں. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں. اب رات کو اللہ سے بات کریں. اللہ تعالیٰ کو جس طرح 1-2 دن تک عجیب سا آکورڈ فیلنگ آئے گی کہ میں اللہ سے بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، کسی سے بھی بات نہیں میں کر رہی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا آپ کا اللہ سے اسٹرانگ کنیکشن ہو. تو اگر آپ نے اپنا کو ڈپریشن سے نکالنا ہے، پہلا حل یہی ہے، اللہ سے بات کرنا شروع کر دیں. روز صبح اٹھ کے اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ 3 جملے ایسے کہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. میں امیر ہونا چاہتی ہوں، میں چاہتا ہوں، میں اچھے طریقے سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتا ہوں، میں اپنے اندر اخلاق چاہتی ہوں، میں کانفیڈنٹ ہونا چاہتی ہوں. اب مسئلہ صرف جو ہے وہ آپ نے یہ جملے نہیں بولنے اپنے آپ کو میں ہونا چاہتی ہوں، آپ نے بلکہ شیشے میں اٹھ کے 3 جملے اپنے آپ کو یہ بولنے ہیں، میں کانفیڈنٹ ہوں، میں امیر ہوں، میں خوش ہوں. اگر آپ کو یہ وہ لوگ، یہ ایسے رولز ہیں 3 جو یہ 3 ایسے جملے آپ 5-6 زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اب آپ لوگ، یہ انہی لوگوں کے لیے یہ چیز میں بتا رہی ہوں جو ڈومیسٹک وائلنس اور ان ساری چیزوں سے گزرے. اگر آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو روز صبح اٹھ کے ریمائنڈ کریں. کبھی دیکھا ہے کہ سننے میں آیا ہوگا کہ پتھر کے اوپر پانی گرتا رہے تو وہاں پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں گے، آپ ضرور بن جائیں گے کچھ نہ کچھ. مجھے پتہ آکورڈ لگتا ہے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے ایسی جھوٹی باتیں کرنا، لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ نا پھر وہاں شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی عادت ڈالیں. میں اتنی لمبی لسٹ نہیں بتاؤں گی، صرف 2 ہی بتا دی ہیں. صبح اٹھ کر آپ نے اپنے آپ کو وہ بولنا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں، اور وہ کہنا ہے کہ میں بن چکا ہوں یا بن چکی ہوں. ٹھیک ہے؟ اس کے میں کامیاب ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں اچھی ہوں، مجھے کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے صبح اٹھ کے اپنے آپ کو شیشے میں بولنی ہے. اور اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے لیے ہر چیز ورک آؤٹ کرتی ہے، میرا اللہ سے رشتہ بہت مضبوط ہے. اور دوسری چیز میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ سے رشتہ آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں. آپ کو اللہ سے مخلص کبھی کوئی دوست نہیں ملے گا، نہ کبھی مل پائے گا. اچھا، اب لاسٹ بات ایک اور ایڈ کر دیتی ہوں جو قرآن میں ہے کہ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ گریٹفل ہوں گے اللہ آپ کو اور دے گا. تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے
3 باتوں کا شکر ادا کرنا ہے. کچھ نہیں بھی ہے نا تو بھی سوچیں کہ کیا ایسی چیزیں اس میں اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. سانس، صحت، پانی. ایک اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو بھی فاقہ کرنا پڑے لیکن پانی تو پی لیں گے نا. زندہ ہونے کا گریٹفلنس. تو وہ 3 چیزیں رات آپ نے خود کو کہہ کر سونی ہے کہ ہم گریٹفل ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی. اللہ کا شکر ادا کر کے سوئیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا دے گا وہ ساری چیزیں. آئی ہوپ اس ویڈیو میں اویئرنیس ملی ہوگی آپ کو. وکٹم اسٹاپ پلینگ وکٹم گیم. ہو گیا جو ہونا تھا, وہ اپنے آپ کو سدھاریں. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ہمارے وہ اپنے آباء و اجداد کے ہی اس روٹ پر چلتے رہے. اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے نا قرآن پاک میں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ہی رستے پر چلتے رہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ کہے گا کہ اللہ معاف کرے قیامت والے دن کہ ہاں جی بھائی اب تو آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ کے آباء و اجداد نے ایسا آپ کو کہا تو آپ انہیں پہ چلتے رہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں چینج کرنے کے لیے میں نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں ایک دوزخ کا ایندھن نہ بنانا, ہمیں لوگوں میں سے شامل نہ کرنا جن کو آپ نے مقرر کر رکھا ہے کہ اس سے دوزخ کو بھرنی ہے. اور ہمیں بالکل بھی ہمیں ہدایت بخشیں. آپ کو صرف اسلام کے معاملے میں ہدایت نہیں آئے گی, ہر چیز میں ہدایت آ جائے گی. میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نا اینڈ تک گیم ہے, چلنی ہی چلنی ہے. شیطان نفس آپ کی اللہ سے دور کرنے کی شیطان گیم چلنی ہی چلنی, ساری زندگی چلتی رہے گی. آپ کے ایمان کو کمزور کرنا ہے, چلتا ہی رہے گا. اس کو ختم کرنا ہے ہمیں جیتنا ہے, ہمیں آخرت کی زندگی میں جانا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ تلفی نہ کریں. اپنی ذات کے اوپر بھی جان بوجھ کے اپنی ذات کے ساتھ بھی اپنی ذات کے اوپر ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے. صبر کرنا ٹھیک ہے کہا گیا, لیکن جب آپ کو وے آؤٹ نظر آ رہا ہے اور وے آپ کو پتہ ہے کہ ایک راہ ہے میرے لیے کھلی یہاں سے بھاگنے کی, لیکن آپ پھر بھی یہ گھر بس سے بھاگنے کی بات نہیں کریے, بھی اس کو نہ ایڈ کر لیجیے گا. آپ کے پاس یہ وے ہے کہ ہاں ہم وکٹم تھے, اب ہم اس سے نکل سکتے ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں. ایک دن کی گیم نہیں ہے, کچھ لوگوں کو 1 ہفتہ رہے گا, 1 مہینہ, ڈپینڈس آن دا ڈیمیج ان کے اوپر کتنا ہوا ہے. کہ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر گھر میں سکون امن رکھے. کچھ لوگ 1 سال میں نکل جائیں گے, کچھ لوگ 3 سال میں. یہ سلو پروسیس ہے, اٹ ول ورک. اور اگر آپ لوگوں کو ڈائری لکھنا, جرنلنگ کرنا پسند ہے تو وہ لکھیں. شروع نام ہی یہی کریں کہ ہم کس کو لکھ رہے ہیں ڈائری میں, ایک خط لکھ رہے ہیں, ہم کس کو لکھ رہے ہیں, اللہ کو لکھیں. دعائیں مانگتے ہیں نا, بالکل یہ جرنلنگ اگر ہم ڈیئر اللہ جی, پیارے اللہ جی, یا پیارے اللہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں, یہاں سے شروع کریں گے, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے نکالے گا. اگر آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا, ضرور دے گا, آپ کو نکالے گا آپ کی پرابلم سے. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ سے مانگیں اللہ آپ کی مدد نہ کرے. اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اللہ نے اگر مجھے یہ دعا مانگنے کی صلاحیت بھی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے. سو اسٹاپ پلینگ دا وکٹم گیم. اگر آپ کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے تو بند کر دیں, مت لڑیں اپنے بچوں کے سامنے. اگر آپ کے خاوند کو عادت ہے لڑنے کی, آپ وہاں سے اٹھ کے فوراً چلی جائیں, اپنے بچے کو اٹھا کے چلی جائیں. اپنے خاوند کو بتائیں کہ تم غلط کر رہے ہو, ہمارے بچے کے ساتھ ہی ہوگا. اور اگر پھر بھی وہ یہ چیز نہیں سمجھ رہے اور ایسے حالات آپ کے لیے آگے, اللہ معاف کرے کہ آپ کی بھی مینٹل ہیلتھ جا رہی ہے, آپ کے بچے کی بھی جا رہی ہے, دین آئی تھنک یو بیٹر نو آپ کو کیا کرنا چاہیے. باقی میری یہی دعا اللہ سب رشتوں کو جوڑے رکھے اور اچھے طریقے سے جوڑے رکھے. جڑ کر رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہماری بہت ساری ایسی مثالیں ہیں دنیا میں جہاں پہ عورتیں اپنی قربانیاں دیتی ہیں, ان کا اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا. قربانی دینی ہے سینسیبل طریقے سے دیں تاکہ آپ کے بچے کچھ بن جائیں. جیسے میں نے آپ کو اس عورت کی مثال دی جو اپنے بچوں کو بنا کر نکلی. سو یہ چیزیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ ضرور حل نکالتے ہیں, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. آئی ہوپ آپ کو ضرور آج بہت کچھ اچھا پتہ لگا ہوگا اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے, سنتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ملنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.